بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد اہل اسلام آج جامع مسجد عثمانیہ بریڈ فورڈ میں یہاں کے امام خطیب مدرس حضرت العلام مولانا الحافظ القاری مفتی بشیر احمد صاحب طاہر مد ظلہ ان کی قیادت میں اور ان کے زیر اہتمام ملک پاکستان آزاد کشمیر کی عظیم دینی مذہبی روحانی شخصیت بطل جلیل اور مجاہد ختم نبوت، مجاہد تحریک نظام مصطفیٰ و ناموس رسالت، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عتیق الرحمن صاحب نقشبندی قادری مجددی فیض پوری سالانہ عرس شریف ختم شریف کا اہتمام یہاں آپ کی مسجد شریف میں پچھلے 3-4 سال سے 6 سال سے ہو رہا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی اولاد یا فیض یافتہ بندہ ہوتا ہے، جس شیخ سے جس معلم سے یا اولاد ہوتی ہے جسمانی یا روحانی، تو وہ اپنے مرشدوں کو، اپنے مربیوں کو، اپنے قائدین کو، ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔
مفتی صاحب اور ان کے ساتھ حضرت صاحبزادہ قبلہ عتیق الرحمن صاحب کے چاہنے والے، ان کے مرید اور ان کے احباب جناب محمد رجا صاحب مغل صاحب، جو بڑے ممتاز صحافی ہیں اور ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، وہ بڑے خصوصی محب تھے صاحبزادہ صاحب کے اور ہیں۔ میں نے ایک دفعہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے تو میرا رابطہ تھا، میں نے کہا حضرت ملاقات کرنی ہے، تو کہا رجا صاحب کے گھر ہوں میں، وہاں آ جائیں۔ تو میری تفصیلی ملاقات کئی گھنٹے تک ان سے ہوتی رہی، لیکن انہی کے گھر میں حاضر ہوا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے۔ اور دیگر حفاظ کرام جن کا اس میں گرامی ابھی مفتی صاحب بشیر احمد طاہر صاحب لے رہے تھے، یہ سب میں ان کو دعا دیتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس دن کا اہتمام کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ حق ہے، یاد کرنا حق ہے، یہ حق ہے، ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کو یاد کرے۔ اور یہ یاد کرنا ہماری ثقافت نہیں ہے، کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ کلچر کا ہو بھی تو یہاں مسجدوں میں ہم کلچر کی بات نہیں کر رہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، اس لیے مسجد میں ایسی بات کی جاتی ہے۔ تو آپ پوچھیں گے وہ دین کا کیسا حصہ ہے؟ دین کا اس لیے حصہ ہے کہ دعا کرنا، نیک دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، اچھے کلمات کے ساتھ اپنے بزرگوں کو یاد کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے، اللہ کے حبیب نے بھی حکم دیا ہے۔ یہ باقاعدہ دین کی بات ہے۔ ماں باپ کو بھی اچھی دعا کے ساتھ یاد کریں۔ بلکہ ابھی رمضان گزرا ہے، یہ بات نوٹ کرنا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کی آپ نے مالک کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نے مجھے اذن شفاعت دیا ہے، میں جس گناہگار کے لیے بھی عرض کروں گا اس کو بخش دیا جائے تو آپ بخشو گے؟ فرمایا حبیب بخش دوں گا۔ اذن شفاعت یہ ہے کہ میرے حق کا چور بھی ہوگا اور اس نے میرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی بھی کی ہوگی، میں معاف کر دوں گا جب تو اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ شفاعت کا مطلب رخصت مانگنا، وزن ہلکا کرنا۔ شفاعت عربی کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ عربی سے جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رخصت مانگنا، تھوڑا وزن زیادہ ہے اس پر کم کیجئے۔ یہ جو ہوتا ہے نا وزن گھٹانا کے درخواست کرنا کہ اس کی گردن ٹوٹ رہی ہے، تھوڑا وزن کم کر دو، یہ جو وزن کم کرائے نا اس کو کہتے ہیں یہ شفیع ہے، یہ اس کے لیے سہولت کا انتظام کرے۔ اور یہ مسئلہ آپ کو آتا ہے، آپ بزرگ لوگ ہو، بڑے دین کے ساتھ تعلق والے، لیکن جتنا مسئلہ پرانا ہے اتنا ہی یہ مرض بھی پرانی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کون کرے جی اس کے سامنے یہ بات کون کرے؟ واقعی کوئی نہیں کر سکتا رب کے سامنے، لیکن جس کو رب نے اذن دیا ہو اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا، وہ کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ یشفع جو سفارش کرے اس رب کی کچہری میں، اس کی بارگاہ میں، الا باذن، ہاں وہی ہے جس کو میں نے اجازت دے رکھی۔ اب سمجھ رہی وہ کون ہے جس کو اجازت دے رکھی ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھو کہ کسی کو دے رکھی ہے بولنے کی اجازت، کہ میں غصے بھی ہو جاؤں، پکڑ بھی کر لوں، تو تیرا یہ منصب ہے کہ تو آ کے
عرض کرے میری بارگاہ میں یا اللہ اس کو وزن ہلکا کیا جائے، اس پر غضب کم کیا جائے۔ فرمایا حبیب تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے، جس کے لیے تو کہے گا میں اس کو معافی دے دوں۔ تو عرض کیا کہ اللہ پاک جس کے لیے بھی کہوں گا بخش دے گا۔ فرمایا حبیب 2 آدمیوں کے بارے میں نہیں کہنا، مجھے 2 آدمیوں کے بارے میں نہیں کہنا، باقی جس کے لیے بھی کہو گے معاف کروں گا۔ اب یہ نوٹ کرو بات، کتنی اہم بات ہے۔ اذن شفاعت میں بھی 2 کو روک لیا گیا، ان کی بات نہیں کرنا۔ عرض کی مالک بتائیے کون؟ فرمایا ایک وہ شخص جسے میں نے بہت نعمتیں دی ہوں، مال دیا ہو، اولاد دی ہو، عزت دی ہو، وقار دیا ہو، اور وہ بخیل ہو، کسی کے سوال پر اس کو کچھ نہ دیتا ہو۔ میں نے جب جنت بنائی نا، اسی دن جنت کے سب دروازے بخیل پر حرام کر دیے کہ گناہگار بخش کے میں جنت میں لے جاؤں گا، لیکن بخیل پر حرام ہے۔ مجھے اتنا غضب ہے کہ بخیل جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اگرچہ وہ بحر و بر میں ایک ایک چپے پر مجھے سجدہ کرے، لیکن مجھے کبریائی کی قسم کسی بخیل کو میں جنت میں داخل نہیں۔ دوسرا میرے حبیب جو آق ہو ماں باپ کا، ان کے لیے دعا نہ کرتا ہو، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرتا ہو، ان کو یاد نہ کرتا ہو، اور جہاں دفن کر دے اور اس کو معلوم ہو کہ یہاں دفن ہے، پلٹ کر ان کی قبروں پر نہ جاتا ہو، تو ایسا شخص آق ہے والدین کا، اور جو والدین کے رحم کا حق نہیں ادا کرتا رشتے کا، میں نے جنت کے سب دروازے اس پر حرام کر دیے، جتنی بھی نیکی کرتا ہو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہی حال دوسرے مقام پر رمضان شریف کا ہے۔ فرمایا رمضان میں ہر گناہگار بخشا جاتا ہے، البتہ ماں باپ کا حق نیکی کے ساتھ جس نے ادا نہیں کیا وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں رواج ہے جی، کوئی رواج نہیں، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ رواج کیا چیز ہوتی ہے؟ رواج کلچر کہلاتا ہے، رواج ثقافت کہلاتا ہے، یہ رواج نہیں۔ رواج تو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن والدین سے احسان کرنا، نیکی کرنا، یاد کرنا، دعائیں کرنا، روحانی مرشد کے لیے دعا کرنا، اپنے استاذ کے لیے دعا کرنا، جس کو سیکھا ہو اس کے لیے دعا کرنا، یہ ہماری ثقافت کا حصہ نہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رب العزت جل وعلا یاد کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور نہ کرنے والے پر جنت کو حرام کرتا ہے۔ دوستو اس بات سے ذکر کیا جاتا ہے، اور ایک بات اور برداشت کر لو، وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کے بعد جو آتا ہے، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ شوال المکرم۔ عزت والا یہ شوال ہے، یہ مہینہ کا نام ہے، اسلامی نام ہے شوال المکرم۔ شوال المکرم کے مہینے میں ایک غزوہ ہوا۔ اسلام کے غزوات میں سیرت طیبہ پڑھیں، ایک غزوہ ہوا جس غزوے کا نام ہے غزوہ احد۔ بدر کی بعد یہ غزوہ ہوگا، پہلا غزوہ بدر ہے، پھر یہ غزوہ احد۔ مدینہ منورہ کا دفاع، ڈیفنس، کیونکہ حملے سارے مدینہ پر ہوئے، بدر بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، یہ سب مدینہ شریف پر چڑھائی کر کے لوگ آ گئے تھے مدینہ کو ختم کرنے کے لیے، اور اللہ کے حبیب بھی مدینہ کا دفاع کرتے تھے اور صحابہ بھی دفاع کرتے تھے۔ دفاع میں ہی جانے گئی، شہید ہوئے، لیکن مدینہ کی حرمت اور تقدس کو برقرار رکھا، جو اپنے حبیب کی برکت سے رب تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو عطا فرمائی۔
یہ دفاعی کی جنگیں اسی وجہ سے مدینے کے ساتھ ہوئی ہیں. اگر چڑھائی والی جنگیں ہوتی نا جارحیت والی تو پھر کسی اور شہر کے پاس ہوتی جہاں یہ چڑھائی کر کے جاتے. جب یہ مدینے میں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے پر چڑھائی کر کے آئے لوگ یہ ڈیفنس کرتے تھے. تو شوال المکرم میں غزوہ بدر 2 میں اور 4 میں غزوہ احد ہے. احد کے اندر غزوہ بڑا سخت تھا, بڑی لڑائی ہوئی. اسی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم خود زخمی بھی ہوئے, دندان مبارک شہید بھی ہوئے. اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف مسئلے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس کا ایک پارٹ یہ ہے کہ جنگ کے دوران, غزوے کے دوران کفار جو ہیں وہ ایک وقت انہوں نے کنٹرول کر لیا, مسلمانوں کو پسپائی ہوئی, لیکن دوبارہ مجاہدین نے وہ جنگ کا پاسا پلٹا استقامت کے ساتھ, اور جس وجہ سے ہوئی وہ آپ کو معلوم ہے, بیان نہیں کرتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی اسٹریٹجی بتائی صحابہ کو, اس میں تھوڑا فرق آ گیا. آپ نے فرمایا اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا. تو جب غلبہ ہوا صحابہ کرام اس طرح متوجہ ہوئے کہ شاید مکمل جنگ پر کنٹرول ہو گئے, لیکن اسی گھاٹی کو جب چھوڑا اس کی طرف سے جو تیر انداز چھپے ہوئے تھے انہوں نے ساری فوج کو, اسلامی فوج کو تیروں پر رکھ لیا. اس کے وجہ سے بہت سے مجاہد صحابہ کرام جن میں بڑی بڑی عظیم رتبے کے لوگ, خاص طور پر ان میں سید الشہداء جن کے لیے اللہ کے عرش پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سید الشہداء ہے, اور جن کے لیے 7ویں آسمان پر لکھا ہے اسد اللہ و اسد الرسول, اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر. حضرت سیدنا و مولانا امیر حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے, اور آپ کو جو مسئلہ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں 4 ہجری کے بعد اپنے وصال شریف تک یہ جو 8-9 سال کا عرصہ ہے, 9 تو نہیں, تقریباً 4-5 سال کا عرصہ, اس دوران ہر سال شہدائے احد کے دن پر اللہ کے حبیب سارے صحابہ کے ساتھ احد کے میدان میں شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے. نعرہ تکبیر, حدیث پاک, نعرہ رسالت, قبلہ شاہ جی. ایک اور کرنا, لوگ کہتے ہیں کہ نو ایجاد کام ہے, بدعت ہے, ہر سال ختم کرنے, عرس کرنے, یاد کرنا, قبروں پر جانا. تو یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء علی راس کل حول, ہر سال کے سرے پر شہداء احد کی قبروں پر اللہ کے رسول سارے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے, اور ان کی قبروں کے قریب کھڑے ہو کر کہتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اے شہداء احد تم پر سلامتی ہو
کہ تمہارے عزم نے، تمہارے صبر نے دین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور تمہارا ٹھکانہ کیا اچھا ہے رب تعالیٰ نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، لوگ کہتے ہیں نا جی یہ صحابہ نے کیا ہے، یہ کام جو آپ کر رہے ہو صحابہ نے کیا ہے، تو میں یہ ثبوت دے رہا ہوں کہ رسول پاک بھی ہر سال علی راس کل حول، ہر سال کے سرے پر اس معین دن پر جب شہید ہوئے تھے اس دن حاضری دیتے اجتماعی، حاضری دیتے، اور ہاکذا اسی طرح خلفائے اربعہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، چاروں خلیفے رسول اللہ کے اپنے اپنے وقت میں، سالوں میں، خلافت میں اسی طرح اجتماعی طور پر سارے صحابہ اور تابعین کو لے کر حضرت امیر حمزہ اور عبداللہ بن جحش اور سارے صحابہ جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں ان کی قبروں پر سارے خلفاء بھی آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیر ابن کثیر سے لے کر کے احادیث کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے مومنین کرام یاد کرنا دعا سے حکم ہے رب کا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے دعا کرنا، مشائخ کے لیے دعا کرنا، سب مومنین مومنات کے لیے دعا کرنا، اور جو لوگ اس کے قائل نہیں ہوتے لڑائی نہیں ہو سکتی، لیکن دلیل دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو دھیان نہیں ہے، آپ 5 وقت جو نماز پڑھتے ہو اس نماز کا اختتام کہاں کرتے ہو، کہاں نماز جا کے مکمل ہوتی ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور سب مومنین کو بھی بخش دے، دن قیامت کے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ مالک تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ اس لیے یہ دعا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 13ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور یہ دعا ہی مستحب ہے نماز میں پڑھنا، ورنہ ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہو، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ یہی دعا پڑھ کرتے۔ اجازت ہے آپ اس کی جگہ ربنا آتنا پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن آپ کو جو نمازیں بچپن میں بھی پڑھائی گئیں چھوٹی چھوٹی کتابیں، ان میں بھی جو دعا لکھی ہے پکی کہ یہ دعا ہے نماز کی، تو یہی ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں غور کیا آپ نے کہ یہ دعا اگر کرنی نہیں، اس کو ٹچ ہی نہیں کرنا اس موضوع کو، تو پھر اس موضوع کے بغیر تو کوئی نماز ہی فرضی ہو، نفلی ہو، سنت ہو، واجب ہو، ختم ہی نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی جائے اور سب مومنین کے لیے دعا نہیں کی جائے۔ اس والے دعا کا مذہب حق ہے، دعا والا مذہب حق ہے، اور ہم سب دعا کے لیے آئے، لیکن ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ حضرت صاحبزادہ پیر محمد عتیق الرحمن فیض پوری رحمت اللہ علیہ جیسی جو شخصیتیں ہیں ان کے لیے دعا، ایسی شخصیات کے لیے دعا، ایسے مومن بندے کی اور مرد مجاہد کے لیے دعا اللہ کے فرشتے بھی کرتے، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور خاص ملائکہ، ملائکہ کے اندر بھی درجات کا بڑا فرق ہے نا، ان کے اندر بھی درجات کا فرق ہے۔ خاص ملائکہ منشیان رحمت وہ بھی دعا کرتے، وہ بھی دعا کرتے، اور حتیٰ کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، قرآن کے خادم ہیں،
حدیث پاک کے خادم ہیں، اللہ کے دین کے خادم ہیں، ان کے لیے سمندروں کی، دریاؤں کی تہہ میں جو مچھلیاں تیر رہی ہیں وہ بھی منہ کھول کر رب کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار بھی کرتی ہیں، دعا بھی کرتی ہیں۔ والحیتان فی جوف الماء، پانی کی فضا میں جو مچھلیاں تیر رہی ہیں، ٹھیک ہے، مچھلی بڑی قیمتی چیز ہے، اور باقی جو پانی کی چیزیں ہیں وہ صرف چین میں قیمتی ہیں، باقی ملکوں میں اتنی قیمتی نہیں ہیں۔ مچھلی ہر ملک میں قیمتی، مسلمانوں کے ہاں قیمتی ہے نا قیمتی۔ پتہ ہے کیوں قیمتی ہے؟ مومنوں کی یار ہے، پانی میں تیر رہی لیکن دعا کرتے، حیتان فی جوف الماء، پانی کی فضا میں مچھلیاں بھی دعا استغفار کرتی ہیں ان مومن بندوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کے دین کا پرچم بلند رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک مسئلہ سن لو، کیوں کرتی ہے؟ ان کو کیا تکلیف ہے دعائیں کرتی ہے؟ تکلیف نہ بولوں تو یہ کہہ لوں کہ ان کو کیا اس پہ ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے اس بارے میں کہ دعائیں کرتی ہیں ان کو؟ فرمایا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک دن حضرت جبریل امین آئے، سنو حدیث، اور مچھلیوں سے پوچھا، اے مچھلیوں، میں اللہ کے حکم سے آؤں، تم بتاؤ کہ تمہاری زندگی تمہاری جو لائف ہے اور زندگی کی جو لائن ہے یہ کس سے چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا پانی سے، پانی نہ ہو تو ہماری موت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا شعور ہے کہ تمہاری زندگی پانی سے ہے، اور جو پانی تمہیں ملتا ہے یہ کس کے وسیلے سے ملتا ہے؟ کس کے وسیلے سے ملتا ہے؟ تو مچھلیوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے فرشتے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی، اب پانی کس کے وسیلے سے ملتا ہے یہ نہیں پتا۔ فرمایا آج اللہ کا کرم ہو گیا تمہارے لیے، تمہیں یہ بھی سمجھا دیا کہ تمہاری زندگی پانی سے، اور پانی برساتا ہے رب اپنے ان مومنوں کی برکت سے جو اللہ کے کلمے کو ہر وقت یاد بھی کرتے ہیں، بلند بھی کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اچھا تو مچھلیوں نے کہا اچھا جی ہماری زندگی کا سبب پانی، اور پانی کے نزول کا سبب یہ خدا کے بندے ہیں، تو جبریل امین ہمارا وعدہ ہے آپ سے، آپ فرستادہ ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور امین فرشتے ہیں آپ، تو ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر یہ راز قدرت نے آپ کو بھیجا ہے ہمیں بتانے کے لیے، تو ہمارا وعدہ ہے جب تک جیتی رہیں گی جن کے سبب سے پانی نازل ہوتا ہے ان کی مغفرت کے اور درجات کی بلندی کی دعائیں کرتی رہیں گی۔ اور میں ٹائم کم ہے ورنہ آپ کو بتاتا کہ یہ وعدہ صرف مچھلیوں کا ہے، اسی لیے قیمت پا گئی اور دعائیں بھی کرتے، ٹھیک ہے، اور نہیں، اور دوسروں کا نہیں، اس لیے ان کا مقابلہ کر۔ تو دوستو دعا کرنا اور دعا کی محفل منعقد کرنا اور اپنے محسنوں کو یاد کرنا۔ محسن، اور محسن صرف دنیا کا تعلق سے نہیں ہوتا، وہ محسن ہے جو بندے کو ہدایت کی ایک بات بتا دے، ایک بھی بات بتا دے۔ کیوں؟ تربیت کرنا، یہ کلمے بتانا،
یہ بڑی قیمتی بات ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے۔ تربیت، اخلاق، آداب، صبر، توکل، فقر، رضا، یہ سارے مقامات وہ ہیں جو مرشد، جو مربی، جو معلم، جو ماں باپ بچے کو یہ سکھاتے ہیں۔ ساری زندگی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے ایک حق کا حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، ادا نہیں۔ بے شک اس لیے یہ حکم ہے، خداوندی حکم ہے، ان سے احسان سے پیش آؤ اور ان کے لیے دعا کرو۔ دعا کرو، دعا سے بڑا کوئی انعام نہیں، دعا سے بڑی احسان کوئی نہیں کہ دعا کرنا ان کے لیے، نیک دعا کرنا، ہمیشہ لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ اور یہ قرآن پاک نے فرمایا مومنین وہی ہیں دعا کرتے رہتے۔ کن کے لیے؟ جو ان سے پہلے دنیا سے گئے، ایمان میں سبقت لے گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ منہ پہ دعا دینا یہ بھی بڑی نیکی ہے، لیکن غائبانہ دعا دینا یہ دو ہی نیکی ہے۔ کیوں؟ اب اس سے کیا یہ غرض منہ مہاندرے والی تو نہیں رہتی نا، منہ آندے ملازے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، منہ پر تو بات کر رہے، بات اس کی جو پشت پر بھی کرے، بعد میں بھی کرے، غیبت نہ کرے، مدح کرے، یاد کرے، دعا کرے۔ اب دیکھو نا سادہ صاحب قبلہ پردہ فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ملک پاکستان میں، ہاں آپ جانتے ہیں ڈسٹرکٹ میرپور میں ڈھانگری شریف میں ان کی اپنی قبر انور وہاں ہے، ان کے والد صاحب تاج العلماء تھے اور صوفیاء کے تاج تھے، حضرت خواجہ محمد فاضل صاحب رحمت اللہ تعالی، نقشبندی، قادری، ایسے خوشبو والے بزرگ تھے، درود پاک پڑھنے والے اور ذکر اذکار کرنے والے، جس سے متوجہ ہو کر بات کرتے ان کی بات کی خوشبو کو دیر تک وہ محسوس کرتا تھا کہ یہ بندہ کتنا متقی ہے۔ ان کے وہ صاحبزادے اور لخت جگر تھے، اور حضرت صاحب ان سے پیار کرتے تھے، یہ مجھے پتا ہے، میں اس بات کو قریبی سے جانتا ہوں کہ صاحبزادہ عتیق الرحمن صاحب حضرت صاحب خواجہ محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ کے لاڈلے تھے، بڑا پیار کرتے ان سے اور توجہ اور نظر خاص فرماتے۔ اسی لیے صاحبزادہ صاحب بڑی چھوٹی عمر میں، ابھی اتنی عمر نہیں تھی لیکن نمائندگی کرتے باقاعدہ۔ میں نے ان کو اس عمر میں بھی دیکھا ہے کہ میں بھی چھوٹا تھا، لیکن ان کو دیکھا کہ بالکل ابھی عنفوان شباب تھا، تھوڑی داڑھی مبارک ابھی یہاں آئی تھی، اور وہ پہلی دفعہ میں نے ان کو دینا میں جو بڑی مسجد ہے باب قاسم والی، اس کے اندر قائد اہل سنت علامہ شاہ منوانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ یہ میں کوئی میرے خیال میں 1975 کی بات کر رہا ہوں، تو بالکل ابتدائی عنفوان شباب جس کو کہتے ہیں، یہ تھا صاحب صاحب، اور وہاں بھی بڑی سجی ہوئی ٹوپی خوبصورت کراکلی پہنی ہوئی تھی، اور بالکل ایسے آخر عمر میں وجود ان کا کافی مجاہدے کی کثرت سے بھاری ہو گیا تھا، لیکن ایسے بالکل، اور اس میں بھی تقریر فرمائی۔ اور جو خاص قابل توجہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں سے، وہ صاحبزادہ صاحب کے انداز کو جانتے ہیں، بڑے گنی صاحبزادہ صاحب تھے، ایسے نہیں تھے کہ جس میں گن نہیں۔ کیوں؟ وہ بہترین اللہ نے آواز دی تھی، خوبصورت انداز سے کلام اقبال بھی پڑھتے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کلام پڑھتے، اور اس انداز سے وہ سرکار کی مدح کرتے اور اولیاء کرام کی مدح کرتے کہ سما بن جاتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے 1975 میں جب یہ تقریر ہوئی تھی، تب بھی انہوں نے پڑھا تھا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی اگر تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ آج ترنم تھوڑا چھت گیا ہے، رات 3:30 بجے میں آیا ہوں کوئنٹری سے، پہنچا ہوں تو صبح اٹھا تو گلا بول نہیں رہا تھا، حالانکہ میں نے وہاں کوئی اتنی لمبی تقریر نہیں کی، لیکن شاید کوئی چاول ایک آدھ چمچ جو ہے ایسی کھا گیا یا کچھ چیز ہوئی،
جانتی بات ہے، لیکن اگر آپ برداشت کر سکو تو پھر پڑھ بھی دیتا ہوں، کیونکہ صاحب کو میں نہیں سکھا۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، اسی طرح سے پڑھا تھا۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، اور ٹوٹے بھی اگر تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ دریا تو سمندر میں گرتے ہیں ہزاروں، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، اکثر یاد آتے ہیں۔ یہ 1975 کی بات کر رہا ہوں، اور 80 میں تو میں فارغ ہوا۔ فارغ کس سے؟ اپنے کورس سے، جو ہمارا مولویوں کا کورس ہوتا ہے۔ 1980 میں میں فارغ ہوا۔ اس سے میں 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ اور اتنا قدیم پرانا تعلق ہے ہمارا کہ 1980 میں جس جلسے میں میں فارغ التحصیل ہوا، خاص وہ کانویکیشن ہوتا ہے نا، جس میں سندیں بڑھتی ہیں، تو جب سند بڑھ رہی تھی تو صاحبزادہ صاحب اس جلسے میں کراچی میں موجود تھے، فیڈرل بیریا کے جلسے میں مولانا شاہ نورانی بھی موجود تھے، حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، حضرت مفتی اہل سنت مفتی وقار الدین صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ صاحبزادہ عتیق الرحمن فیض پوری موجود تھے۔ اس جلسے کی فوٹویں بھی میرے پاس اب بھی موجود ہیں، کہ جس میں ہمارے اس کانویکیشن میں 1980 میں بھی صاحبزادہ تشریف فرماتے، اور جہاں سب بزرگوں نے دستخط کیے ہماری سندوں پر، صاحبزادہ عتیق الرحمن صاحب کے بھی درجہ حدیث والی سند پر محضر میں موجود علماء کی طرف سے ان کے دستخط موجود ہے میری اتنا پرانا، یعنی عزت والے ہستی تھے کہ جوانی میں ان بزرگوں کے ساتھ جگہ ملتی تھی اور وہ بیٹھتے تھے، اور اس کا وجہ یہ تھی ان کا باپ بھی بنی اور ان کے دادا بھی بنی۔ حافظ جی محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ جی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ لوگ نقشبندی قادری طریقت میں بڑے بادشاہ لوگ گزرے ہیں، تقوی والے، بہت بلند تقوی والے لوگ ہیں جن کی یہ اولاد پاک پشتوں سے۔ اور ان کے پاس قادریہ طریقت میں قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ آوان شریف، اور حضرت اخند صاحب سید و سواد، سید و شریف والے اخند صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ طریقت کا سلسلہ قادریت کا ہے۔ اور نقشبندی طریقت باولی شریف اور چورا شریف نقشبندی، اور پھر حضرت کو حضرت مخدوم شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ تعالی، ان کے جو گدی نشین تھے حضرت ابو الخیر دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان سے بھی ایک طریقت میں قادریہ میں اور نقشبندیہ میں ان حضرات کے ساتھ اجازتیں تھی۔ پھر مجاہدہ تھا، متقی پرہیزگار، اور متقی پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری سند کے نہ محتاج ہے، نہ اس کو بیان کرنے کا کوئی محتاجی ہوتی ہے۔ تقوی کا نور انسان سے خود ہی محسوس ہو جاتا ہے، ان کے ذکر کی، ان کے فکر کی، ان کی سوچ کی، اور جہاں صاحب تقوی موجود ہوتا ہے اس کی برکت دن قیامت کے تک موجود رہتی ہے، قیامت کے دن تک موجود رہتی ہے۔ متقی کی نورانیت، اور یہ نورانیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو آج بھی اس
جگہ پہ موجود ہے، اور ان سے جو فیضیاب لوگ ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے، اور یہ تو ان کے لخت جگر تھے، نور نظر تھے، اور کہہ چکا ہوں کہ حضرت صاحب قبلہ ان سے محبت کرتے، یہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت صاحب قبلہ محبت فرماتے تھے ان سے، اور انہوں نے جو کچھ سیکھا تھا قید و بند صعوبتیں برداشت کی زندگی میں، کلمہ حق کہا، اس کی پاداش میں جیل جانا پڑا تو گئے، اور اللہ نے فضل فرمایا، ان اولیاء کاملین کی برکات ان کے ساتھ تھیں، کلمہ حق کہتے رہے، ساری زندگی کہتے رہے، بلا خوف لومۃ لائم۔ لومۃ لائم کا مطلب ہے وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ مجھے برا کہہ رہا ہے، یہ برا کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لومۃ لائم۔ اور اللہ فرماتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، جو میرے عشق والے بندے ہیں وہ لومۃ لائم سے نہیں ڈرتے کہ وہ کیا کہے گا، وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں میرا رب راضی ہے یا نہیں۔ کلمہ حق کہتے ہوئے وہ لوگوں کو چہرہ نہیں دیکھتے کہ اگلا راضی ہو تو کہوں ورنہ نہ کہوں، نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں میرے مالک کا حکم ہے تو میں مالک کو راضی کروں، اور جو اللہ کے دین سے دور ہے اس کی تو پسند ہی اور ہے جی، وہ بات وہ کرو جو ہمیں پسند ہو، جو ہمیں پسند ہو نہ ہو وہ نہ کرو۔ تو اللہ کا بندہ یہ نہیں دیکھتا، میں نے پہلے عرض کیا نا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، سبحان اللہ، یہ تو سمندر ہوتے ہیں اللہ کے عشق کے، یہ بندوں کا منہ دیکھ کر بات تھوڑی کریں گے، یہ تو قدرت کی رضا کے لیے بات کریں، قدرت کی لیے۔ لہذا بڑے بڑے ایجنڈے آتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو مجھ سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ کو سارے قاعدے کی بات کا پتہ ہے، ایک ایک ایشو پر لوگ قیمت لگا دیتے ہیں بندے کی، ٹھیک ہے، اور جو نظریے پر کھڑا رہے اور قیمت اس کی وصول نہ کرے، اپنے رب کی در سے امید رکھے، ان کے عرس ہوتے ہیں، عرس ان کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے پیغمبروں کا طریقہ۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تم سے اجر نہیں چاہیے، اجر اپنے رب سے چاہیے، تو جو اجر رب سے چاہتا ہے نا، رب فرماتا ہے یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے چلیے، پیروی اس کی کرو، کہ جو تم سے سوال نہیں کرتا، تمہیں نہیں کہتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی قیمت دو مجھے، کیوں؟ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، وہ قوم سے اجرت نہیں مانگتے، اپنے رب سے اجر پاتے ہیں، اور فرمایا اب بھی تمہارے لیے پیروی کے قابل وہ بندہ ہے جو تم سے اجر نہ مانگے، اپنے رب کے اجر کی وجہ سے وہ کلمہ حق کو دہراتا رہے اور دین کے پرچم کو بلند کرتا رہے۔ تو 1975 میں جب میں نے دیکھا تو ان کی وفات تک دیکھتا رہا، ایک ہی پیغام تھا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ، مقام عظمت مصطفیٰ کا تحفظ، اور ایک لیڈر کے ساتھ تھے، ساری زندگی بتا دی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی ایک وقت میں ایک پارٹی میں بندہ ہوتا ہے، پھر دوسری پارٹی میں، تیسری پارٹی میں، چوتھی پارٹی میں، بڑے بڑے جو دلیر بندے ہیں وہ بھی پارٹیاں، لیکن 75 سے لے کر تا دم آخر پارٹی نظام مصطفیٰ والی، مقام مصطفیٰ کے تحفظ والی، رب نے اسمبلی تک بھی پہنچایا، اسمبلی میں کھڑے ہوئے تو اس میں بھی پرمٹ کی بات نہیں، کسی کمیشن کی بات نہیں، اسمبلی میں بھی جب زبان کھولی ہے اللہ کی توحید کے لیے کھولی ہے، مقام مصطفیٰ کے لیے کھولی ہے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ناموس رسالت بل پر سب سے مضبوط آواز مظفر آباد میں آزاد کشمیر اسمبلی میں صاحبزادہ عتیق الرحمان فیض پوری کی تھی، اور ختم نبوت میں ابھی پاکستان میں قانون سازی بعد میں ہوئی، آزاد کشمیر میں یہ بل پیش کرنے
ہونے کا شرف صاحبزادہ عتیق الرحمان فیض پوری کا۔ تو یہ باتیں یاد رکھی جاتی، یہ نشان یاد رکھے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں سے یادگیری ہوتی ہے۔ دنیا کی نعمتوں سے یادگیری کب ہوتی ہے؟ تب ہوتی ہے جب کوئی سخی ہوتا ہے، اللہ کے نام پر دیتا ہے، ورنہ اپنا گناتا رہے جی میری فلاں چیز اتنی قیمتی ہے، فلاں چیز اتنی قیمتی، تو قیمتی ہے تیرے لیے ہے نا، قوم کو کیا فائدہ ہے، مذہب کو کیا فائدہ ہے، دین کو کیا فائدہ ہے، ملک کو فائدہ ہے، انسانیت کو کیا فائدہ ہے، اس پہ اترانے کی کیا ضرورت ہے؟ اترائے وہ جو ملت کے کام آئے، جو قوم کے کام آئے، جو تاریخ بنائے اور جو اللہ کے دین کا پرچم بلند کر رہا ہو۔ یہ کوئی اترانے کی بات ہوتی؟ بلکہ یہ اتراتے بھی نہیں۔ کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، قیام اللیل بھی کریں، رات بھر جاگیں، صبح ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے کہ رات جاگتے رہیں۔ یہ نہیں کہ ہر 5 منٹ میں بعد بیان کرتے رہیں کہ جناب ہماری یہ حالت ہو گئی، یہ نہیں۔ اللہ کے بندے عاجزی کرتے ہیں، چھپاتے ہیں نیکی کو، اور صاحبزادہ صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، دنیا سے وہ چلے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو مرید ان کے یاد بناتے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ ان کی نسل آگے اولاد ان سے ان کی نہیں ہوئی، لیکن یاد رکھو صرف اولاد وہی نہیں ہوتی، اولاد یہ ہوتی ہے جو ایک ایک قول کو یاد کر کر کے ان کو ذکر کرتی ہو، دعا کرتی ہو، اہتمام کرتی ہو۔ اولاد ہوتی بھی تو کیا کرتی؟ یہی کرتی نا جو یہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان سے روحانی رشتہ ہے، تو روحانی اولاد بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ اور میں یہ بات قرآن پاک سے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جہاں پہ اللہ کے نیک بندے متقی بندے جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالکہ یہ ہماری اولاد ہے۔ فرمایا عمل میں اگرچہ یہ تمہارے طرح نہیں ہے، لیکن اگر تیری یہ خواہش ہے تو میرا وعدہ ہے جنتیوں سے کہ جو کہیں گے جو مانگیں گے میں دوں گا۔ کیا تمہاری یہ مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے کہ تم جنت میں خوش نہیں رہ سکتے ان کے بنا؟ ہاں یا اللہ، کیونکہ تعلق ہے نا ان سے۔ فرمایا فیما تشتہی انفسکم، بات سمجھ آئی؟ نہیں، ما تشتہی انفسکم ایز یو لائک، جو تمہیں پسند ہے۔ اے میرے بندے، ایک دفعہ نہیں کہا قرآن میں، 10 دفعہ آیات ہیں، اے میرے بندے دنیا میں جو میں نے چاہا تو نے وہ کیا، آج جزا کے مقام پر آگے، اب جو تو چاہے گا تیرا رب وہ کرے گا۔ ما تشتہی انفسکم، اس کا ترجمہ دیکھو، جو تجھے چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ کئی ہمارے نیک ایسے ہوتے ہیں، وہ کہیں یا اللہ تیری نعمتوں پر تیرا شکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچے تھے، اولاد تھی۔ فرشتے کہیں گے بابا وہ عمل میں بالکل تیرے جیسے نہیں تھے، تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا، اس میں کہا تھا کہ ایمان میں ہم جیسے ہوں، کلمہ تو پڑھتے تھے نا۔ فرشتہ کہیں گا ہاں کلمہ پڑھتے تھے، متقی نہیں تھے، تو کہا یا اللہ ان کا تقوی نہ صحیح، مجھ پر تو راضی ہے تو میری خواہش ہے کہ ان پر نظر کرم فرما دے۔ فرمایا میرا وعدہ ہے جو تیری خواہش ہے، یہاں جنت میں خواہش کسی جنتی کی ردی نہیں ہوتی، تیری اولاد عمل میں تم سے کم بھی ہے تو تیرے عملوں کی وجہ سے اسے جنت میں جائے۔ یہ صراحت ہے، حدیث پاک مشکات شریف میں موجود ہے کہ اگرچہ ادون ہو، کم ہو اعمال میں، اس کے باوجود ملایا جائے گا۔ عرض کی نسبی اولاد، نسلی اس کا مسئلہ ہے، فرمایا
معلم کے شاگرد اگر حق ادا کر رہے ہیں استاذ کا، اور شیخ کے سچے مرید حق ادا کر رہے ہیں اس کے مرید ہونے کا، تو اس کی دعا بھی، کیونکہ وہ یاد ضرور کرے گا ان کو، اور جب یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اس کے عملوں میں بھی کمی نہیں کرے گا، اور ان کو بھی جنت میں اس کے ساتھ الحقنا بہم ذریتہم، ذریت جسمانی اور روحانی کو ان سے ملا دے گا۔ تو حضرت صاحبزادہ کو جو ذاتی ان کے خطابت کا فن ہے، استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کی تاریخ ہے، اور قومی لیڈر کا کردار ادا کیا انہوں نے۔ دیکھو نا، ایک بندہ ہوتا ہے جو ساری زندگی اپنے لیے جی رہا ہے، ایک ماحول کے لیے، ایک گھر کے لیے جی رہا ہے، ایک قوم کے لیے جی رہا ہے، ان کی خدمات قومی ہیں۔ اور میں حضرت مفتی صاحب سے یہ بھی عرض کروں گا کہ کوئی دشواری نہیں، مشکل نہیں، رجا صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، اور بھی دوست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر ان پر ابھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو ان کے بارے میں صرف ایک نشست نہیں، وہ مضامین لکھ سکتے ہیں، تو ان کی خاص صرف اولیاء ڈانگری شریف میں سے صرف صاحب کی شخصیت پر ایسے مضامین مرتب کر کے تو تباہ کیے جائیں، تاکہ ان کے ذکر آئندہ زندگی میں آنے والے کے نصاب میں شامل ہو۔ اور بلا شبہ ان کی دینی خدمات یہ ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے کارنامے، آئینی، قانونی جدوجہد ان کی، اسمبلی کی، آئین سازی کی، اس میں کردار یہ ہے کہ آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، ان سب کا یہ فخر ہے۔ یہ لوگ ہم آج تک یاد کرتے، چودھری غلام عباس صاحب کو یاد نہیں کرتے، کے ایچ خورشید صاحب کو یاد نہیں کرتے، جو بھی با کردار لیڈر ہیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن آپ یقین رکھیں کہ ہم ان سب سے ملاقات بھی کرتے، واقفیت بھی رکھتے کہ کیسے کیسے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اولیاء کاملین۔ ہم فرق نہیں کرتے، حضرت سید سہیلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ مظفر آباد میں ہوں یا حضرت میرا موج دریا لاہور میں ہوں، جب اللہ کے دونوں بندے ہیں تو ہمیں سید سہیلی سرکار سے بھی محبت ہے، حضرت موج دریا سے بھی محبت، اس لیے یہ ہمارا مشترکہ ورثہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بہت اچھا یہ ذکر کی محفل منعقد اور عرس شریف ان کا منعقد کرتے ہیں، لیکن اگر مضامین پر تھوڑی دھیان دیا جائے اور سزا سب کا تذکرہ ایک خاص جو ہے انداز سے ترتیب ہو جائے، تاکہ ایک جگہ پہ ان کا کام جو ہے کمپائل ہو جائے اور مرتب ہو جائے اور وہ نظر آئے، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا وہ کارنامہ ہوگا جو اس محبت کو ایک دوام دے گا، ہمیشگی دے گا، اور وہ بلا شبہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کے نقشے پا چراغ ایسی شخصیت تھے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقشے پا چراغ، وہ جدھر سے بھی گئے روشنی ہوتی گئی۔ ایسے لوگ روشن چراغ اور آثار ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ذکر خیر جاری رکھا کرو۔ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، اپنے جانے والوں کی نیکیوں کا ذکر کیا کرو، ذکر کیا کرو، ان کے نیک ذکر کو زندہ رکھو، اور اساعت سے ذکر نہ کرو، اساعت سے ذکر نہ کرو، اور نیکی کے ساتھ ان کا ذکر کرو۔ تو مجھے حضرت مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ ان کی شخصیت سے متعلقہ کچھ باتیں، میری جماعت جو مرکزی جماعت اہل سنت کا 2002 سے میں ناظم اعلیٰ ہوں اپنے ملک پاکستان میں، تو 20 سال 22 سال 21 سال عرصہ گزر چکا۔ ہماری اس جماعت کے بھی قائد اہل سنت کی طرف سے صاحبزادہ صاحب سپریم کونسل کے چیئرمین تھے۔ سپریم کونسل ہمارا بڑا ادارہ ہے جماعت کا، الحمدللہ چیدہ شخصیات ہوتی ہے اس میں چنیدہ، اور ان چنیدہ لوگوں کے بھی وہ چیئرمین تھے، سربراہ تھے، یہ خاص تعلق بھی ہے ہمارا۔ اور باقی تو جو سنگت ہے میرے بزرگوں بھائیوں سے، مجھ سے بڑے دو میرے برادر ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا، کیونکہ وہ زیادہ جماعتی امور میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ ان کی
قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ پورے خطے کے جو اخلاف ہیں، پیچھے آنے والے بچے ہیں، ان کو اپنے ان محسنین اور اپنے قائدین کے ساتھ ارتباط نصیب فرمائے، ایک ربط ہو تاکہ وہ سمجھ کر پھر فکری طور پر عملی طور پر آگے قدم بڑھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے جلائے ہوئے چراغ، ان سے روشنی حاصل کرنے کی ہم سب کو اور آئندہ نسل کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔